کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی؟ ایک ایسی پر اسرار دنیا جہاں نہ انسان تھے نہ ان کی کوئی نشانی، صرف جنات آباد جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ زمین ویران، پہاڑ خاموش اور سمندر گہری خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تخلیق کی عظیم داستان کا آغاز ہونے والا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی اور کیسے سب کچھ وجود میں آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ کو وقت کے اس پراسرار سفر میں لے کر چلیں گے جہاں سے زندگی کی شروعات ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کے حالات اور ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کرنا کسی حد تک مشکل ہے، کیونکہ اس دور میں تفصیلات قرآن اور حدیث میں محدود پیمانے پر بیان کی گئی تھی۔ پھر بھی کچھ عمومی نظریات اور مذہبی نقطہ نظر کے تحت ہم یہ وضاحت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کیسی ہو سکتی تھی۔ کائنات کی تخلیق۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ اس دوران زمین اور آسمان کو بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مناسب ترتیب میں رکھا۔ یہ 6 دن صرف 24 گھنٹے کے نہیں بلکہ اللہ کے مخصوص علم کے مطابق خاص مدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس تخلیق کے دوران زمین پر پہاڑ، دریا اور دیگر قدرتی مظاہر پیدا کیے گئے تھے۔ زمین پر جانداروں کی تخلیق۔ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر جاندار موجود تھے، جن میں جنات کی ایک اہم مخلوقات شامل ہے۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے تھے اور زمین پر آباد تھے۔ قرآن میں بھی جنات کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے اور ان کی زندگی کی تفصیلات بھی موجود ہے۔ جنات کے علاوہ زمین پر دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر قرآن یا حدیث میں مخصوص طور پر نہیں کیا گیا۔ البتہ ان مخلوقات کی طرف شکل اور طرز زندگی کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات دستیاب نہیں۔ فرشتے اور آسمان۔ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے احکام کی تکمیل کرتے تھے۔ فرشتے نور سے تخلیق کیے گئے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ زمین کی صورتحال۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی صورتحال قدرتی طور پر سخت اور بنجر ہو سکتی ہے، تاہم اللہ نے انسان کے لیے زمین کو بہترین انداز میں ترتیب دیا۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو زمین پر پودے، درخت، حیوانات اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی گئی تاکہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا گیا اور ان کو علم سکھایا گیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کر گیا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ جنت کی زندگی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بسایا اور ان کو ہر نعمت عطا کی۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں، لیکن اللہ نے ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ ابلیس نے ان کو وسوسہ دلایا اور بالآخر وہ دونوں اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کے نتیجے میں ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کا ماحول اور حالات اللہ کی تخلیقی قوتوں کا مظہر تھے۔ زمین پر جنات اور دیگر مخلوقات موجود تھیں اور فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کا آغاز ہوا اور دنیا کے نئے دور کی شروعات ہوئی۔ یہ بیان قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق عمومی نظریات پر مبنی ہے۔ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس موضوع پر مزید جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔